اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک رواہ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے در حقیقت شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کا جو اصل پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں، یعنی اس کے اندر دکھلاوا مقصود نہ ہو، اس کے اندر کسی اور کی خوشی مقصود نہ ہو، اس کے اندر کسی اور کو بتانا دکھانا مقصود نہ ہو۔ ہمارا چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو، ہمارے ظاہر کا عمل ہو یا ہمارے پوشیدہ اور خفیہ اعمال ہوں، وہ سارے کے سارے صرف ایک جذبے کے تحت ہوں کہ جس میں ہمارا جذبہ اور مقصد صرف تقرب الی اللہ ہے، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھیں روزہ رکھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ دیں تو اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی کوئی اگر تعریف بھی کرتا ہے تو ہمیں اس تعریف کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے کہ اس نے تعریف کی ہے اس لیے میں عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو اس ملامت کی بھی ہمیں فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم عمل کریں گے تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں بات بتاتی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی چند کھجورے اپنے ہاتھ میں لے کر آئے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے کہ آقا کریم علیہ السلام رات بھر یہودی کے کنویں پر مزدوری کی ہے اور دہاڑی کے طور پر چند کھجوریں ملی ہیں، میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کھجوروں کو قبول فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس صحابی کو اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کی چند کھجوریں اس کو اللہ کی بارگاہ کے اندر اس سارے مال پر زیادہ فوقیت اور برکت حاصل ہو گئی، اس لیے کہ اخلاص نیت اس کے اندر شامل تھا۔ ان کی کل دنیت، ان کی جو کل مالیت، کل دنیا تھی، وہ یہ چند کھجوریں تھیں جو انہوں نے اللہ کے حضور پیش کر دی ہیں۔ اس لیے اگر ہمارا تھوڑا سا بھی عمل ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اگر ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے تحت خالص کر لو، تمہارے تھوڑے سے عمل کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے کہ انسان تعداد تو بہت زیادہ جمع کرے لیکن اس کے اندر اخلاص نہ ہو، اس کے اندر للہیت نہ ہو، اس کے اندر تقرب اللہ کا جذبہ نہ ہو، اس میں رضا الہی کا جذبہ موجود نہ ہو، تو بڑے زیادہ نیکیاں ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر تقرب اللہ کے جذبے کے ساتھ ہو، رضا الہی کے جذبے کے ساتھ ہو، اللہ کی محبت کے حصول کے جذبے کے ساتھ ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، تھوڑا سا جو عمل ہے، چھوٹا سا جو عمل ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، وہ تلاوت ہو، وہ ذکر ہو، وہ انفاق ہو، وہ صدقہ ہو، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، وہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب اس نیت کے تحت ہوں کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔